اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری جماعت ہے 9ویں کلاس اردو۔ اور عزیز بچوں، پچھلے کلاس میں ہم نے ماحولیاتی آلودگی جو آپ کا لیسن آپ کی کتاب میں ہے، جو T1 میں سلیبس میں ہے، تو اس پر ہم نے بات کی تھی۔ آج اسی سبق کے بارے میں ہم اور آگے بات کریں گے۔ یہ توضیحات ہیں یہاں پہ ماحولیاتی آلودگی کے متعلق۔ ماحولیاتی آلودگی آج دنیا میں انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فضائی آلودگی، آبی آلودگی، صوتی آلودگی اور زمینی آلودگی اس کی چند شکلیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی میں روز افزوں اضافے سے انسان خود اپنے لیے زندگی کو تنگ و تاریک بنا رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں ماحولیاتی عدم توازن کے نتیجے میں زبردست تباہ کن اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ان اثرات کے خاتمے اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے پوری دنیا میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر کوششیں بڑے پیمانے پر جاری ہیں۔ ہم سب کا فرض ہے کہ اس سلسلے میں بیداری کی مہم چلائیں اور خود بھی اپنے گرد و پیش کو صاف و شفاف رکھنے کی کوشش کریں۔ اور بچوں، اسی سبق میں آگے کچھ لفظ اور ان کے معنی ہیں، نئے لفظ اور ان کے معنی، ان کو ہم جاننے کی کوشش کی۔ یہاں ہے غلاظت کہتے ہیں گندگی کو، اور اسی طرح ہے فضلات ہو گئے، فضلہ کی جمع پاک خانہ، جہاں پہ پیشاب پاک خانہ وغیرہ ہو۔ اطراف ہو گئے طرف کی جمع، اسی طرف جیسے شمال مشرق مغرب شمال جنوب، یہ ہو گیا اطراف، دائیں بائیں۔ جوانب ہو گئے جانب کی جمع۔ مسموم، زہر سے ملا ہوا۔ جنگ و جدال، لڑائی مار کٹائی۔ کثافت، غلاظت، گاڑھا پن۔ پرت، تہ، پوست۔ قوی، جیسا، مضبوط جسم کا ہٹا کٹا۔ دیو ہیکل، دیو کا سا جسم رکھنے والا۔ ڈائناسور، ایک قدیم بڑا جانور جو اب ناپید ہو چکا ہے۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ، خانہ سبز کے اثرات۔ اوزون لیئر کسے کہتے ہیں؟ فضا میں موجودہ ایک قدرتی پرت جو ہمیں سورج کی بالا بنفشی شعاعوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اب بچوں، کچھ سبق میں کچھ سوالات ہیں، ان کے ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ان کے سوالات، پہلا سوال ہے ماحولیاتی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ اس پر میں نے پہلے بھی بات کی تھی پچھلے سبق میں، پچھلے کلاس میں، آج پھر میں بتاؤں گا ماحولیاتی آلودگی سے کیا مراد ہے۔ ہم جواب میں لکھیں گے کہ ماحولیاتی آلودگی سے مراد گرد و پیش کے ماحول کا گندا ہونا ہے۔ اس انسان کے گرد و پیش خواہ وہ پانی ہو یا ہوا یا زندگی کے دوسرے سامان، ان کی غلاظت اور گندگی خود زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا سوال، قدرت کے دو انمول تحفے کون سے ہیں؟ قدرت نے جو ہمیں دو انمول تحفے بخشے ہیں نا، وہ کون سے ہیں؟ ان میں دو چیزیں آپ یاد رکھیں۔ قدرت نے جو ہمیں دو تحفے بخشے ہیں وہ ہے، ان کا جواب ہم اس طرح لیں گے، ماحول اور آب و ہوا۔ ماحول اور آب و ہوا، یہ قدرت کے ہمیں دو انمول تحفے ہیں۔ اور تیسرا سوال یہاں پہ ہے، جنگلات کی کٹائی سے کون سے خطرات پیدا ہو گئے ہیں؟ اگر بے تحاشا جنگلوں کو کاٹا جائے، درختوں کو کاٹا جائے تو کون سے خطرات اس سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم اس طرح لکھیں گے کہ جنگلات کے کٹاؤ سے بہت سے خطرات کا خدشہ ہے، جیسے جنگلوں میں جو برف کی تہ جمی رہتی تھی اور وہاں کی زمین پر حرارت کی کمی ہوتی تھی درختوں کے پتوں کے سبب سے، اور جب انسان نے یہی درخت کاٹے ہیں تو برف کا پگھلنا ضروری امر ہے،
اور یہ سرمایہ باہر میں ہی پگھل سکتی ہے، اور پانی کی قلت تو جون جولائی میں ضرورت بن سکتی ہے، کیونکہ انہیں مہینوں میں کھیتوں کی سنچائی ہوتی ہے تو زراعت پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے، اور سرما میں دھوپ اور گرما میں بارشوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے، تو اسے سیلابی صورتحال بھی ہو سکتی ہے، تو یہ جنگلات کی کٹاؤ کی وجہ سے ہے۔ تو اب تھوڑا سا اس میں گرامر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ مصدر سے نکلے ہوئے اسم کو مشتق کہتے ہیں، مثلا کھانا سے کھانے والا، کھایا ہوا، لکھنے سے لکھنا سے لکھنے والا، لکھا ہوا۔ اسمائی مشتق مختلف قسم کے ہیں، مثلا حاصل مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، اسم معاوضہ۔ مصدر کے اثر اور اس کی حالت و کیفیت کو ظاہر کرنے والے اسم مشتق کو حاصل مصدر یا اسم کیفیت کہتے ہیں۔ ہر ایک مصدر کا حاصل مصدر ہوتا ہے۔ حاصل مصدر بنانے کے لیے قواعد مقرر نہیں، اس کا کوئی قواعد مقرر نہیں ہے۔ کچھ مصادر سے دو حاصل مصدر بنتے ہیں۔ مختلف مصادر میں حاصل مصادر بنانے کے لیے کچھ تبدیلیاں کی جاتی ہیں، مثلا یہاں کچھ مصدر ہیں، پھر ان کے حاصل مصدر بھی دکھائیں گے۔ دوڑنا، اس کا حاصل مصدر ہے دوڑ۔ ابلنا، اس کا ہے ابال۔ دیکھنا، اس کا ہے یہ دھکیلنا، کسی کو دھکا مارنا، دھکیلنا، اس کا ہے حاصل مصدر دھکیل۔ اسی طرح کچھ اور لفظ ہیں، بکنا، بکنا، یہاں بکنا نہیں ہے، بکنا، اس کا حاصل مصدر ہے بکواس۔ پکڑنا، اس کا حاصل مصدر ہے پکڑ۔ کودنا، اس کا حاصل مصدر ہے کود۔ اسی طرح سے کچھ اور ہیں مصدر، اڑنا، اس کا حاصل مصدر ہے اڑان۔ تولنا، اس کا ہے تول۔ گرنا، تو اس کا حاصل مصدر ہے گراوٹ۔ یہاں کچھ اور ایک اور سوال ہے کہ مندرجہ ذیل مصادر کے حاصل مصدر لکھیے۔ یہ جو ہم مصدر یا مصادر یہاں لکھے ہیں، ان کا ہمیں حاصل مصدر لکھنا ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے ڈانٹنا، یہاں ڈانٹنا، اس کو ہم لکھیں گے ڈانٹ۔ ڈانٹنا، اس کو لکھیں گے ڈانٹ۔ اسی طرح سے ہے ہنسنا، اس کو لکھیں گے ہنس۔ ہارنا، اس کو لکھیں گے ہار۔ ناچنا، اس کو ہم لکھیں گے ناچ۔ لکھنا، اس کو لکھیں گے لکھ۔ ٹوکنا، اس کو لکھیں گے ٹوک۔ خریدنا، اسے لکھیں گے خرید۔ اور کچھ یہاں مضمون کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ یہ مضمون لکھیے، درختوں کے فائدے، دوا کے نقصانات۔ انشاءاللہ کسی دوسرے کلاس میں ہم ان مضمونوں پہ بھی بات کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کلاس کا ہم اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن بہت جلد پھر اگلا کلاس لے کر اگلے کلاس میں کسی اور موضوع پر بات کریں گے۔ تو تب تک کے لیے وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔